نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، آج ایک انتہائی اہم موضوع پر چند گزارشات آپ احباب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امت مسلمہ جیسے آپ احباب جانتے ہیں پہلے سے ہی انتشار اور اندرونی خلفشاروں کا شکار ہے۔ آئے روز نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ پہلے ہی مسالے کی بنیاد پر تفرقہ بازی ہمارے ملک کے اندر بالخصوص بہت کثرت کے ساتھ موجود تھی۔ آج جب یہ سوشل میڈیا کا دور آیا تو اس دور کے اندر جانے انجانے میں جو ایک ذریعہ ابلاغ تھا، اپنا من کی بات لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ تھا، وہ ایک ذریعہ روزگار بنا۔ فیس بک اکاؤنٹس، یوٹیوب چینلز، ان سے لوگوں کو روزگار ملنے لگا۔ اب لوگوں نے اس روزگار کے لیے دوسرے کی عزت اچھالنا اپنا فریضہ سمجھ لیا۔ ہمیں نوٹ ملنے چاہیے، ہمیں پیسے ملنے چاہیے، چاہے اس سے ملک کو کیا نقصان پہنچتا ہے، اسلام کو کیا نقصان پہنچتا ہے، یا اپنے مسلک کو کیا نقصان پہنچتا ہے۔ آج جس حوالے سے میں چند معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہمارے مسلک کے دو بڑے جید علماء کرام ہیں، ان کی آپس میں تکرار، آپس میں باس مباحثہ اور آپس میں ایک دوسرے پر لعن طعن، جس کا شاید ان کی ذاتوں کو تو اتنا نقصان ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، لیکن اس کا مسلک کو نقصان ہو رہا ہے، اس کا اسلام کو نقصان ہو رہا ہے۔ چند دن پہلے ہمارے اہل سنت کے ایک معروف انتہائی مستند عالم دین ہیں علامہ غفران محمود سیالوی صاحب، وہ بار شریعت کی ایک جزی بیان کر رہے تھے تو اس ضمن میں ان کی زبان سے حضرت عمر بن العاص کی جگہ پر عمر بن سعد کا نام نکلا۔ یقیناً میں جہاں تک محسوس کرتا ہوں کہ یہ ان کا ارادتاً نہیں تھا، بے دھیانی کے اندر سبقت لسانی کی بنیاد پر عمر بن سعد کا نام نکلا اور انہوں نے ان کو صحابہ کرام میں شامل کیا یا ان کے اس ضمن میں ذکر کیا، جس کی انہوں نے بعد میں وضاحت کر دی۔ جب ایک بندے کی طرف سے خود وضاحت آ جاتی ہے تو اس کے بعد اس پر طعن کرنا، اس کو یزیدی کہنا اور اس کو ہر طرح کے برے القابات سے یاد کرنا، یہ کسی طور پر بھی ایک جو ہے مسلمان کا شیوا نہیں ہے، اور نہ ہی ایک انسان ہونے کے ناطے سے یہ کوئی اچھا سبب بن سکتا ہے۔ یہ معاملہ چند دن چلا، لعن طعن جاری تھی کہ اس دوران ہمارے مسلک کے ایک اور بہت نامور شخصیت ہیں، بہت مستند عالم دین ہیں، اہل سنت کے بہت بڑے مناظر ہیں، ہمارے اپنے بہت قریبی دوست ہیں علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب۔ وہ تقریر کرتے ہوئے ان سے جہاں انہوں نے اس کے الٹ جہاں انہوں نے عمر بن سعد کا نام لینا تھا تو انہوں نے اس کی جگہ پر عمر بن العاص کا نام لے لیا، اور اسی جس ترتیب کے اندر وہ پیچھے گفتگو سپیچ کر رہے تھے تو اسی ضمن میں انہوں نے جو ہے عمر بن العاص کا نام لے کر لعن طعن اور کچھ سخت لفظ بولے، جو کہ بالکل اگر گفتگو سنی جائے تو بالکل غیر مناسب تھے، کیونکہ اہل سنت کا ایک قطعی اور یقینی سا موقف ہے کہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جید صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام بشارتیں جو صحابہ کے حق میں ہیں ان کے حق میں بھی ہیں۔ ان سے یہ ہوئی جس کے بعد ان کو آگاہ کیا گیا، اور آگاہ کرنے کے بعد انہیں اپنی اس غلطی کا احساس ہوا، اور غلطی کے احساس کے بعد انہوں نے اپنا ویڈیو کلپ جو ہم یہاں شیئر کر رہے ہیں اس کے اندر انہوں نے اپنی باقاعدہ آفیشلی طور پر معذرت کی، اللہ کے حضور توبہ کی۔ میری گفتگو کا سیاق اس بات کی وضاحت خود کر رہا ہے کہ میں ایسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں اور ان کے حوالے سے لعنت کر رہا ہوں یا ان کے حوالے سے سب جملے بول رہا ہوں جو صحابہ نہیں ہیں
اور ان کو صحابہ کی لسٹ میں داخل کیا گیا۔ لیکن وہاں جہاں میں نے عمرو بن سعد کا نام لیا تو سبقت لسانی سے میری زبان سے عامر بن سعد کی جگہ عامر بن العاص کا نام نکلا، اور سیدنا عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، اور یقیناً جلیل القدر صحابی ہیں، صاحب الروایت صحابی ہیں، یہ فاتح مصر ہیں، مجاہد صحابی ہیں، اور کل وعد اللہ الحسنہ کے تحت داخل ہو کر جنتی صحابی ہیں، اور دیگر بشارات الہیہ اور بشارات نبویہ کے تحت یہ داخل ہیں، اور ان کی بہت بڑی شان ہے۔ اور میں اس سبقت لسانی پر اللہ کے حضور توبہ کرتے ہوئے، رجوع کرتے ہوئے، الفاظ واپس لیتے ہوئے میں معافی مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرمائے۔ اور میں حلف اٹھا کر کہتا ہوں اللہ تعالیٰ مرتے ہوئے کلمے پر، ایمان پر موت نہ عطا کرے کہ اگر دور دور تک میرے وہم و گمان میں سیدنا عمرو بن العاص کا کہیں تصور بھی ہو۔ جب ایک بندہ اپنی غلطی کو مان رہا ہے کہ یہ میرا عمل سہون ہوا ہے، ارادتاً نہیں ہوا، اور سہو کسی بھی انسان سے ممکن ہے، پھر شاید اس فیلڈ کے لوگ جو تقریریں کرتے ہیں وہ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ جب ایک بندہ روٹین میں یا لگاتار گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو وہاں زبان کا پھسلنا عین ممکن ہے۔ اب ایک بندے سے سبقت لسانی کے اندر ایک غلط نام نکلا تو اس بنیاد پر اس کی معذرت کرنا بنتا تھا جو اس نے معذرت کی، اللہ کے حضور توبہ کی، لیکن اس بنیاد پر اس کو رافضی کہہ دینا، اس کو دار اسلام سے خارج قرار دے دینا، اس کو منافق کہہ دینا یا اس طرح کے فتوے لگانا، یہ انتہائی غیر مناسب عمل ہے۔ پھر صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا جائے کہ ان کی اس معذرت کو، توبہ کو قبول کرتے ہوئے اس معاملے کو یہاں پر ہی ختم کر دیا جاتا۔ چند شرارتی لوگوں نے ان پر FIR بھی درج کروا دی۔ میں سمجھتا ہوں شرارت کرنے والوں نے تو شرارت کی ہے، لیکن انتظامیہ نے انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، راولپنڈی کی انتظامیہ نے وہ FIR درج کر کیسے لیے؟ جب ایک بندہ ایک تقریر، اگر ایسے آپ FIR درج کرنے لگ جائیں گے تو شاید ملک کے اندر کوئی بھی عالم دین یا مقرر جو تقریر کرنے والا ہے وہ نہیں بچ سکے گا، کیونکہ تقریر کرتے ہوئے بے شمار ایسے قرآن مجید کے مواقع ہیں کہ جہاں پر زیر زبر اور پیش کے فرق سے بندے پر کفر لازم آ جاتا ہے۔ اگر اسی طریقے سے اگر آپ FIRs کاٹنے لگ جائیں گے تو یہ بندے کی غلطی ہے، جو بندے کا دھیان پورا نہیں ہوتا اور اس بنیاد پہ نکل جائے۔ ہاں ایک آدمی ڈٹ کر کھڑا ہے، وہ اپنے موقف کے طور پر اس چیز کو بیان کر رہا ہے، پھر وہ قابل قدر۔ میں سمجھتا ہوں علامہ غفران محمود سیالوی صاحب ہی اہل سنت کا سرمایہ ہیں، اور میں بالکل یقینی طور پر یہ بات محسوس کرتا ہوں کہ علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب ہی اہل سنت کا عظیم سرمایہ ہیں۔ ان سے کچھ عرصہ پہلے، چند سال پہلے بھی غلطی ہوئی، انہوں نے اس کی اعلانیہ توبہ کی، اعلانیہ معذرت کی، ابھی ہوئی انہوں نے معذرت کر لیا۔ اس معاملے کو یہاں پر ختم کر دینا چاہیے، نہ کہ، اور میں ان علماء سے، دونوں علماء سے بھی دستہ یہ گزارش کروں گا کہ اللہ کا واسطہ آپ اگر کوئی چیز کسی کی مل جاتی ہے تو اس کو سوشل میڈیا اور تقریروں میں اچھالنے کے بجائے ایک مخلص بھائی کی حیثیت سے اس کو آگاہ کریں۔ اگر مسلسل آگاہ کرنے کے بعد نہیں آتا تو یہ پھر آخری آپشن ہوتا ہے کہ آپ ان کو تقریروں کے اندر لے کر جائیں یا سوشل میڈیا پر۔ نتیجتاً نقصان آپ محسوس کریں یا نہ کریں، نتیجتاً نقصان اس کا کیا ہو رہا ہے کہ ایک جوان آدمی جب وہ ایک دینی طبقے کے ایسے نمائندہ لوگوں کو اس طرح کی آپس میں گالی گلوچ کرتے ہوئے ایک دوسرے کو مردود، لعین، ملعون کہتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ صرف مسلک سے ہی دور نہیں ہوتا بلکہ وہ حقیقت کے اندر اسلام سے بھی دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو آپ اسلام کے اہل سنت کے ترجمان بنیں، معافی والا، اپنا دل تھوڑا تھوڑا، ہمارے یہ بزرگ علماء اپنا دل تھوڑا تھوڑا کھلا کریں، دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں۔ جب آپ دوسروں کو غلطیوں کو نظر انداز کریں گے تو اللہ بھی بندے کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ اہل سنت کو اتفاق و اتحاد، اور بالخصوص اللہ کریم عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے۔ والسلام وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔